میں پنجابی میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ نے جو نیا کٹا کھولا ہے نا، وہ کٹا یہ ہے کہ اب نئی گفتگو سیکولر مائنڈ یہ کرے گا کہ 290 والا جو سی والا جو ہے لا، اس کے اندر رجوع کرنے والا جو کلوز ہے وہ دوبارہ ڈالا جائے۔ اب آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے نئے نئے کٹے کھول رہے ہیں تو آپ کو شرم اور حیا اس لیے نہیں آتی، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ باہر کی امیگریشن یا وہاں کی اسائلم لینے کے لیے ایسی فتنہ انگیز بات کر جاتے ہیں جس سے کہ ان کو اسائلم لینا یا باہر کی سٹیزن شپ لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث اگر لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں تو اور اس کو کوئی اپنی زبان میں پڑھ دے اور آپ کو وہ اپنے مسلک کے مطابق یا آپ کے اپنے ایمان کے مطابق آپ کو قبول نہ ہو تو آپ کا حشر ویسا ہوتا ہے جیسے جمشید صاحب کا ہوا، جو ہمارے اچھے میوزیشین بھی تھے اور پھر بعد میں انہوں نے دین کا کام بھی کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں، اب میں یہ تاریخ کی کتابیں جو ہیں نا، اس میں احادیث کو بھی شامل کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ 6 کتابوں میں احادیث کو شامل نہ کرتے ہوں، لیکن بہت سی احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پہ تفاسیر کے اندر بڑی واضح طور پہ بڑے بڑے آئمہ کے ہاں یہ بات ملے گی کہ امام علی کرم اللہ کے اوپر جو ہے وہ ممبر سے سب و شتم جو تھا وہ ہوتا تھا۔ اب آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے مطابق کریں، جو مرضی کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس بات کو بھی ڈینائی کر سکتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کے بہترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر کو جو ہے ان کو شہید کیسے کیا گیا؟ گدھے کی اندر پیٹ میں ڈال کے یا ان کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگائی گئی۔ آپ ساری چیزوں سے اعتراف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی ہماری تاریخ کا ایسا نہیں ہے، مان لیتے ہیں، چلیں کر لی بات، اس کے اوپر کوئی میں بحث نہیں کرتا کیونکہ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے۔ لیکن کیا آج آپ اردو بازار جائیں، وہ کراچی کا اردو بازار ہو، لاہور کا اردو بازار ہو، یا جو بھی اردو بازار ہو، اور بڑے بڑے تھانوی، بڑے بڑے چشتی، بڑے بڑے قادری ٹائپ جو لوگ ہیں، میں کسی کا نام پرٹیکولرلی نہیں لے رہا، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ملتا ہے لا الہ الا اللہ بریکٹ اپنا نام رسول اللہ۔ آپ نے کبھی ان پہ فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ آپ کہتے ہیں جی یہ اس کی حالت سقر تھی، یعنی کہ وہ ٹرانس کی حالت میں تھے۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی آدمی پاگل پن میں ناموس کر جائے یا کوئی ایسی غلط بات کر جائے تو اس پہ یہ فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ پتہ نہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن یہ جو ہمارے اتنے اچھے میں کیا کہوں، میں تنصیب میں کوئی لفظ غلط نہیں کہنا چاہتا، یہ جو کینیڈا میں بیٹھ کے مفتی مبینہ طور پہ مفتی صاحب نے جو کہ ہمیشہ جو عام طور پہ ذکر کرتے تھے وہ لڑکیوں کے نکاح کا کرتے تھے، لڑکیوں کی خوبصورتی کا کرتے تھے، اپنے نکاحوں کا کرتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اسلام بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ 4 شادیاں کرے، کیونکہ ان کی اپنی 4 شادیاں تھیں۔ تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی شادیوں کا ذکر جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ کرنے والے جو تھے، ان کو کہیں موقع مل گیا، اب غلطی سے میں کیا کہوں اس بات پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کا، اس پہ بات کرنے کا، قرآن کے اوپر بات کرنے کا، دونوں طرح سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط الفاظ کا چناؤ ہوا ہو، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غلط الفاظ کا چناؤ ممبر پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے نہیں ہونا چاہیے۔ نیت پہ شک کرنی ہے، نیت پہ بھی شک نہ کریں، لیکن کم از کم ایک آدمی جب ایک سرجن بن جاتا ہے، ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک پروفیسر بن جاتا ہے، ایک انجینئر بن سکتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں پل بناؤں گا اس میں سریا نہیں ڈالوں گا، میں پل بناؤں گا لیکن میں WL/4 کا فارمولا نہیں جانتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ صرف جو برکت ہے نا یہ ہمارے علماء اکرام کو ہے کہ وہ جس مرضی مقام پر جو مرضی زبان استعمال کر لیں، ان کو اس بات کی کیا کہنا چاہیے فیکلٹی اور فیسلٹی اویلیبل ہے کہ وہ کہیں گے کہ غلطی ہو گئی جناب ہم سے چھوٹی سی، تو ہم اس پہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ رجوع کرنے کا جو وصف ہے، جو ایک پریولیج ہے، کیا یہ عام مسلمان کو بھی حاضر ہے؟ اس کو بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی یہ مل جائے؟ تو اس کا اگر یہ ہے تو پھر آپ نے ایک جو میں پنجابی میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ نے جو نیا کٹا کھولا ہے نا، وہ کٹا یہ ہے کہ اب نئی گفتگو سیکولر مائنڈ یہ کرے گا کہ 290 والا جو سی والا جو ہے لا، اس کے اندر رجوع کرنے والا جو کلوز ہے وہ دوبارہ ڈالا جائے۔ اب آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے نئے نئے کٹے کھول رہے ہیں تو آپ کو شرم اور حیا اس لیے نہیں آتی، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں
وہ باہر کی امیگریشن یا وہاں کی اسائلم لینے کے لیے ایسی فتنہ انگیز بات کر جاتے ہیں جس سے کہ ان کو اسائلم لینا یا باہر کی سٹیزن شپ لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے محمد علی انجینئر نے بالکل صحیح بات اور صحیح مشورہ دیا ان مفتی صاحب کو کہ جناب ابھی آپ کینیڈا میں ہی رہیں, اور لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی کینیڈا میں ہی اپنی تشریف کو رکھیں گے. لیکن یہ تذلیل کا پتہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں, انہوں نے اپنی گفتگو میں کی, اور جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا اور اپنے کم علم ہونے کا جو انہوں نے سکہ بند ثبوت پیش کیا, اس پہ اب میرے خیال میں علماء کو بھینس کی بہن ہوتی ہے, اس سے باہر نکلنا چاہیے اور واضح طور پہ سٹانس لینا چاہیے کہ ان لوگوں کو اگر چھوٹ ہے تو کیا واقعی باقی عوام کو بھی چھوٹ ہونی چاہیے. اگر ان کو چھوٹ ہے تو جو باقی عوام کو سزائیں ملی ان کے اوپر بھی نظر ثانی ضرور ہونی چاہیے.